میرے عزیز لوگ بیٹھ گئے، سکھایا کیا جا رہا ہے؟ سکھایا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ بھی ٹھیک نہیں تھے، سکھایا یہ جا رہا ہے کہ فلانے سے بھی غلطی ہو جاتی تھی، سکھایا یہ جا رہا ہے کہ پیچھے جتنے بزرگ گزرے تھے سارے غلط تھے۔ لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، شکوک۔ اگر 1000 سال پہلے گزرنے والا بابا دین کی تبلیغ کرنے والا وہی ٹھیک نہیں تھا تو آج کا ملا اور پنڈت کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تم نے کہاں سے یہ دین لیا؟ تم کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ پھیلائی جا رہی ہیں چیزیں۔ مسلمانوں، وہ جو اقبال نے تمہیں کہا تھا ذرا دھیان کرنا، یہ جو آپ کو بڑے وسوسے آتے ہیں، پتہ کیوں آتے ہیں؟ یہ مرزائی کو نہیں آتے، یہ خارجی کو نہیں آتے، رافضی کو نہیں آتے، آپ کو بھلا کیوں آتے ہیں؟ آپ کے پاس ایمان ہے۔ بھوکے ننگے گھر میں کبھی چور گیا ہے؟ ادھر ہی جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے۔ شیطان بھی وہیں جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ جو پہلے بے ایمان ہے اس کے پاس شیطان نے کیا لینے جانا ہے؟ آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس۔ اسلام کے ساتھ کچھ لوگوں کا نا ہمیشہ سے عارضی سا تعلق رہا، کچھ لوگ ایسے رہے، انہوں نے رسمی رشتہ رکھا دین کے ساتھ۔ آج بھی ہے، آج بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو گفتگو کے اور آپ بیٹھے ہوں تو وہ باتوں کے بادشاہ نظر آئیں گے، لیکن جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بات ان پر طاری نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ رسم ادا کر رہے ہیں۔ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور اقبال کہتے ہیں باقاعدہ اڑتی بھی ہے وہ بات۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پر نہیں اس کے ہوتے، پر اس کے اندر پرواز کی قوت ہوتی۔ کچھ لوگوں کا رسمی رشتہ رہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اب کیا ہر وقت مسیتڑی ہو جانا، اب ٹھیک ہے دنیا میں رسمی رشتہ رہا۔ اور کچھ نے کہا کہ یار ہلکا پھلکا چلنے سے نا مزہ نہیں پورا ہوتا، مزہ جب ہی پورا ہوتا ہے جب اللہ محبوب کے دروازے پہ ذرا جم کے بیٹھے، ذرا کھول کے حاضری دے، ذرا نا اس کا چہرہ روشن ہو جائے اپنے حبیب کا نام سن کے، لطف تب آتا ہے، لطف۔ آج بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وارفتگی، شوق، ذوق، پتہ کیا ہے؟ جب رشتہ آپ کا عارضی ہوگا نا دین کے ساتھ، رسمی ہوگا، عارضی ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے۔ جن لوگوں سے آپ کے رسمی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بھی تو رسمی رہتے ہیں نا۔ میری بات کو آپ سمجھیں گے، سگے تائے کا بیٹا ہو پر رشتہ اس کے ساتھ رسمی ہو، رازیاں چل جاتی ہیں نا خاندانوں کی، مثال دینے لگا، رسمی رشتہ رہ جاتا ہے۔ تو ابا جی کہتے ہیں چل پتر میں بیمار ہوں تو ہویا جا کے شادی سے، تیرے سگے تائے کے بیٹے کی شادی ہے، تو صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں جانا ابا جی، ہم سے کون سا کبھی انہوں نے لگاؤ رکھا ہے۔ رسمی رشتہ حالانکہ بڑا گہرا تعلق ہے، قریبی رشتہ داری ہے، تو بندہ بھلا کب جاتا ہے؟ عین ولیمے کے ٹائم، مہمانوں کی طرح بیٹھے، روٹی کھائی، 1000 روپیہ سلامی دی اور چھٹی کر رہے ہیں، کیونکہ رشتہ رسمی ہے۔ ایک بندے کا جگری دوست ہوتا ہے، اس سے رسمی رشتہ نہیں ہوتا، اس سے پیار ہوتا ہے، برادری بھی کوئی نہیں، قبیلہ بھی کوئی نہیں، رشتہ داری بھی کوئی نہیں، پر ہے تعلق دل کا گہرا، دل کا گہرا تعلق ہے۔ اس نے ٹیلی فون کیا بھائی میری شادی ہے 11 تاریخ کو، تو یہ پتہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انشاءاللہ تیرا بھرا 9 آ جائے گا۔ صحیح بتاؤ، پہنچتا ہے 9 کو کہ نہیں پہنچتا؟ نہیں، صحیح بات کریں، پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اور سیانا پیانا بندہ ہو کے دیگوں والوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے کہ نہیں؟ ڈیوٹی کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھاگ کے جاتا ہے، جا کے پتہ کرتا ہے کہ یار وہ مطلب تمبو بناتے آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں، وہ ساری ڈیوٹیاں کرتا ہے، اور یہ سب شادی کرا کے چلے جاتے ہیں۔ پر یہ چونکہ جگری یار ہے، یہ تب تک نہیں جاتا جب تک سارے مہمان نہ چلے جائیں، سارا کچھ کرتا ہے۔ اب میری بات کو سمجھ لیں، وہ رسم ہے، یہ پیار ہے، نہیں سمجھ آئی آپ؟ وہ جو تائے کے بیٹے کی شادی پہ گیا تھا وہ رسم تھی، وہ ادا کر لی، وہ پیار ہے، پیار نہیں تھا، یہاں پیار ہے۔ یہاں نا اس کا پہلے تو یہ گیا بڑی جلدی، پھر آنے کو دل ہی نہیں کر رہا، شوق سے، حالانکہ اس کا سٹیٹس اونچا تھا، دیگوں والے کے پاس بیٹھنے کا معیار نہیں تھا، پر بیٹھا ہے کیونکہ یار کی شادی ہے نا۔ اب بات کو سمجھ لیں، بات کو سمجھ لیں۔ عبداللہ ابن ابی سلول منافق تھا، نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا،
وہ جہاد میں بھی چلا جاتا تھا، پر جب اسے کہا جاتا تھا نا کہ تم نبی پاک کی غلامی کرو تو وہ کہتا تھا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب میں معاذ اللہ عبادت کروں، پڑھتا تو ہوں، نماز دیتا تو ہوں، زکوٰۃ۔ اس کا تعلق رسمی تھا، اگرچہ بڑا وزادار آدمی تھا۔ پھر بلال حبشی کا تعلق رسمی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام ختم ہو گئے، مجھے اجازت ہے تھوڑی دیر کے لیے جانے کی، تو حضور فرماتے بلال چلے جاؤ۔ ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ جاتا کدھر ہے چھٹی لے کے؟ نبی کریم نے فرمایا جاؤ، جا کے پتہ کر لو، پوچھو کہاں جاتے ہیں۔ سنو سنگیو، آپ کو نہیں مزہ آئے گا، آپ جیسے گئے ویسے رہ جائیں گے۔ جب تک پیار نہیں کرو گے بنو گے نہیں، جب تک محبت نہیں کرو گے گزارا ہوگا نہیں۔ میرے بھائی سمجھو، حضرت بلال حضور سے چھٹی لے کے نکلے، ساری ڈیوٹی حضور کی مسجد میں جھاڑو بھی دیا، مہمانوں کا خیال پہ، چھٹی لے کے نکلے۔ لیکن مکتب عشق کا دستور نرالا ہی دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ گئے چھٹی لے کے تو جناب سلمان فارسی فرماتے میں نے دیکھا جاتے جاتے یہ 2 گلیاں کراس کیے تو گئے کہاں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر۔ دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ اماں جی میں بلال ہوں، ذرا پردہ کر لے، میں چکی نہ پیستا ہوں آپ کی، میں ذرا گھر میں جھاڑو نہ دے دوں، میں تھوڑی نوک۔ اے عشق تیرے صدقے، کیا انداز ہے فاضل بریلوی کا، کیا اور یار واقعہ عشق ہو جائے تو صدقے جانے کو دل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولتے ہیں اور اعلیٰ ہی بولتے ہیں، کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ اس یار پیار ہو جائے نا، دیکھو ایک پوری سازش کی جا رہی ہے، لوگ بیٹھ گئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایک سازش ہے پوری۔ ہمارے بھی سنگی چونکہ اب سمجھتے نہیں نا، ہم کسی کو کہہ دیں نا ذرا مرتب کر کے کام کرو تو وہ ناراض ہونے لگ جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے کام سے روکا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ترتیب کے ساتھ چلو، مرتب کر کے چلو، سونا کر کے انداز اختیار کرو۔ میرے عزیز لوگ بیٹھ گئے، سکھایا کیا جا رہا ہے؟ سکھایا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ بھی ٹھیک نہیں تھے، سکھایا یہ جا رہا ہے کہ فلانے سے بھی غلطی ہو جاتی، سکھایا یہ جا رہا ہے کہ پیچھے جتنے بزرگ گزرے تھے سارے غلط تھے۔ لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، شکوک۔ اگر 1000 سال پہلے گزرنے والا بابا دین پہ دین کی تبلیغ کرنے والا وہی ٹھیک نہیں تھا تو آج کا ملا اور پنڈت کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تم نے کہاں سے یہ دین لیا؟ تم کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ پھیلائی جا رہی ہیں چیزیں۔ مسلمانوں، وہ جو اقبال نے تمہیں کہا تھا ذرا دھیان کرنا، یہ جو آپ کو بڑے وصف سے آتے ہیں، پتہ کیوں آتے ہیں؟ یہ مرزائی کو نہیں آتے، یہ خارجی کو نہیں آتے، رافضی کو نہیں آتے، آپ کو بھلا کیوں آتے ہیں؟ آپ کے پاس ایمان ہے۔ بھوکے ننگے گھر میں کبھی چور گیا ہے؟ ادھر ہی جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، شیطان بھی وہیں جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ جو پہلے بے ایمان ہے اس کے پاس شیطان نے کیا لینے جانا ہے؟ آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس۔ ایک بزرگ گزرے خواجہ اللہ بخشتا ہوں، میں بات کوئی اور کرنے لگا تھا، چھڑ کوئی اور گئی، تو وہ خواجہ اللہ بخشتا ہوں سے ایک ہندو نے پوچھا، اس نے کہا بابا ہم جو ہے نا مردہ جلا دیتے ہیں، آپ دبا دیتے ہیں، فرق ہے؟ خواجہ صاحب فرمانے لگے تو ہندو ہے، میں نے جواب دیا ہمیں لگا کہ میں نہیں ناراض ہوں، خواجہ صاحب فرمانے لگے دے دوں جواب، اس نے کہا دے دیں۔ آپ فرمانے لگے پھر سوال دوہرا، میں تجھے جواب دوں۔ کہنے لگے حضور ہم جلا دیتے ہیں، آپ دبا دیتے ہیں، وجہ؟ تو آپ فرمانے لگے اب ذرا دل تھام کے سن میرا جواب۔ فرمانے لگے کچرے جلائے جاتے ہیں، خزانے دبائے جاتے ہیں۔ یہ جو کچرے ہوتے ہیں نا، کچرے جلائے جاتے ہیں نا جی، کبھی کسی نے خزانہ بھی جلایا ہے؟ فرمانے لگے تم بے ایمان ہو تو کچرے ہو، تمہیں جلایا جاتا ہے۔ ہمارے سینے میں محمد عربی کا ایمان موجود ہے، ہم نبی پاک پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ خزانہ ہے، اسے پہلے کندھوں پہ اٹھاؤ، غسل کراؤ، سفید لباس پہناؤ، پھر اسے ادب سے دباؤ، اس لیے کہ خزانے دبائے جاتے ہیں۔ ہم اہل محبت ہیں یارو، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہم ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے، ہم ہر
ہر شام مدینے جاتے ہیں. یہ میری کرامت نہ سمجھ لینا، شعر سنا رہا ہوں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، اب ہر شے بچ بچ کے کرنی پڑتی ہے. اب تو ہم اپنا کمال بھی نہیں سنا سکتے کسی کو، کیا کریں ہیں جی. ہر شام مدینے جاتے ہیں اور ہر روز زیارت ہوتی. میرے عزیز، یہ جو اگر آپ کریں گے نا کہ ٹھیک ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں، روزہ تو رکھتا ہوں، تو رونے کی کیا ضرورت ہے، تو عشق کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو سنو قرآن مجید نے کہا اے ایمان والوں کو، تم نے نا خالی نماز نہیں پڑھنی، روزہ ہی نہیں رکھنا، زکوٰۃ ہی نہیں دینی، صرف حج ہی نہیں کرنا، تم نے خیال کرنا ہے کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. آواز کا وزن ہوتا ہے. آپ کو کتنے کی میری کیسے کوئی ایسا تھرمامیٹر جسے آپ میری بات کو سمجھیں. کہا جب تم نے، اور ہر آدمی کی آواز کا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے دوبارہ بتانا، اور کچھ بولتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے مسجد میں اونچا نہیں ہے یار، میں کوئی بہتا تو نہیں نا، مہربانی کر ذرا آہستہ بول لیں، ہے نا جی یہ فرق. اب ہر آدمی کو اللہ نے آواز دی. فرمایا جب دروازہ رسول پہ آنا تو اپنی آواز کا والیوم چیک کر. ہاں اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوے نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں باب جبریل پہ، باب جبریل ہے نا حضور کے قدموں کی سائد، باب بقیع کے ساتھ باب جبریل ہے، تو کہتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا تو حضرت جبریل بھی کھڑے تھے. عالم تصورات کی بات کرتے کہ تم نے ہاتھ باندھا ہوا، اور نہ وہ آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے. کہنے لگے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے. فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا. یہ جو آداب ہے نا، یہ آداب یہ آپ کو نا نبی پاک کے قریب رکھے گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو دین نہ خدا را کسی شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے، ورنہ اندر کا خزانہ لوٹ کے لے جائے. اللہ کریم نے آداب سکھائے. اور یارو ہمیشہ یہ قانون ہے، ہمیشہ یہ قانون ہے کہ چھوٹوں کے آداب جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کے آداب چھوٹے سکھایا کرتے ہیں. بڑوں کے آداب چھوٹے سکھاتے ہیں. میرے استاد جی کا یہ ادب ہے، میرے ابا جی کا یہ ادب ہے، چھوٹے سکھاتے ہیں. یہ مدینے والے کا دربار دنیا کا واحد دربار ہے جس کے آداب رب خود بیان فرماتا ہے. اللہ ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جاں. خدا را بات کو سمجھو، تمہاری متاع لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے.